اور محمد والے محمد نعرہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المہدی مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات محمد و آل محمد عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران اہل بیت اطرت اطہار، عرصاداران و غمگساران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے عشرہ اربعین کی یہ نبی گفتگو ہے، یہ نبی تقریر ہے اور نبی مجلس ہے۔ اس کے بعد فقط کل کا ایک روز اور ہے اور انشاءاللہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، نوروز سے مسلسل جو گفتگو ہے وہ مسئلہ امامت ہے۔ امامت کا حقیقی تعارف قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے حساب سے۔ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اب کون کیا لے گیا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اور اپنی اپنی نیت کی بات ہے۔ اگر ایک شخص بھی امام کا متعارف ہو گیا اور امام کا پیروکار ہو گیا تو پھر انشاءاللہ میرے موضوع آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور میری محنت بھی سوال ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے میں جلدی سے اپنے عنوان پہ آ جاؤں۔ دیکھیں، اس منبر رسول سے ذکر تو سب ایک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذکر سنا کریے اور جو بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں جو بھی آتا ہے وہ فقیر آل محمد ہے۔ میں بھی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالم و پڑھانے والے تو آل محمد ہیں اور اللہ کی ذات ہے۔ باقی اس کائنات میں سب طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، علم لینا ہمارا کام ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کی معرفت پوری طریقے سے حاصل کر چکا ہوں، نہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت جان لیں اور امام کے نزدیک پہنچ جائیں، بس یہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے اور یہی آپ لے کر کے جائیں گے۔ دنیا کا کمایا ہوا سب یہی رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ بجاتے ہوئے چلے گئے۔ فرق بس اتنا ہوگا کہ آئے تھے تو جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا، جب یہاں سے جائیں گے تو 16 میٹر کا کپڑا مل جائے گا اور کرائے کا ایک گھر مل جائے گا، جسے قبر کہتے ہیں۔ بس وہی جگہ ہے، وہ مل جائے، بس یہی غنیمت ہے کہ وہ مل جائے۔ ورنہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کو قبر بھی نصیب نہیں۔ یہ اللہ کبھی کبھی دکھاتا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ وہ جلا دیے گئے، نظر آتش کر دیے گئے،
खबर भी नहीं मिली। और कुछ बेचारे ऐसे थे कि जिन्हें वो पॉलीथीन जिसमें वो आम खिलाए थे उसी में गाड़ दिया गया, दफन कर दिया गया, न लिबास मिला न कंधा मिला। तो बस खुदा से ये मांगा करिए कि अंजाम बखैर हो। दुनिया की तो सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, घर मकान दौलत औलाद बच्चे कारोबार, जिसके पीछे हम जिंदगी भर भागते रहे, वो तो कुछ साथ आने वाला नहीं, कुछ साथ आने वाला नहीं। अगर कोई चीज काम आने वाली है कब्र से लेकर महशर तक, तो वो है इमाम की मारफत और इमाम की नुसरत। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार मरना पड़ता है अली को देखने के लिए। समझो है, एक बार मरना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अली क्या है। और उस मरने के बाद अली के दीदार हो जाने के बाद जो जिंदगी है वही असली जिंदगी है। फिर देखना कि जलवे क्या है, फिर देखना कि हुकूमतें क्या हैं, फिर देखना कि रियासतें अमीरी और रईसी किसे कहते हैं, वहां जाके पता चलेगा। ये दुनिया तो बहुत छोटी है, अल्लाह ने कहा है बताओ खलील, थोड़ी सी पूंजी है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, लेकिन बाकी रहने वाली वो आखिरत है। और आखिरत का सफर जो है वो बगैर मार्फत इमामत के हो नहीं सकता। तवज्जो। अब अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो आयत पढ़ी है, कल मैं अर्ज कर रहा था इमाम के सिलसिले में, ये दो रिवायतें हैं। एक 255 हिजरी के मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए और एक 256 हिजरी। और मैंने कहा था कि दोनों के पास दलीलें हैं। जो ये कहते हैं कि 255 हिजरी, उनके पास भी दलील है। जो कहते हैं 256 हिजरी, उनके पास भी दलील है। सुनिए दलीलें क्या है। आप 255 लिखिए, 255। अब इसको अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो बनता है 12। भाई 5 5 10 2 12, या 2 5 7 और 7 5 12, चाहे यहां से जोड़ ले चाहे यहां से जोड़ ले, हासिल अदद जो आता है 255 का वो होता है 12। तो ये जो ये कहते हैं कि मौला 255 हिजरी में इस दुनिया में आए, वो ये दलील देते हैं कि चूंकि 255 का हासिल अदद 12 है और मौला की इमामत 12वीं इमामत है। तवज्जो है, मौला की इमामत जो है हमारे जमाने के इमाम की ये 12वीं इमामत है, इसलिए वो कहते हैं 255 हिजरी। कुछ कहते हैं नहीं 256 हिजरी। अब उनकी दलील सुनिए। वो कहते हैं कि चूंकि कुरान में एक आयत है यहदिल्लाहु मिन नूरे, सीधी सीधी आयत कि अल्लाह लोगों की हिदायत करता है अपने नूर के जरिए। तवज्जो है। और नूर के जब आप आदाद निकालेंगे, नूर के नून वाव रे, नूर के जब आप आदाद निकालेंगे तो बनते हैं 256। वो कहते हैं चूंकि इमाम नूरे खुदा है और नूर के आदाद 256 है, इसलिए मानना पड़ेगा कि इमाम 256 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जो सबसे ज्यादा लोग हम पर एतराज करते हैं कि साहब वो इमाम पैदा नहीं हुए, अभी पैदा होंगे, इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं होती। कल मैंने अर्ज किया था 1250 साल। अब आइए कुरान मजीद, मस्जिद में अशरा हो रहा है, अगर कुरान सामने हो तो कुरान सामने ले आइए। सूरह साफ़ात पढ़िए, सूरह साफ़ात। उसमें हजरत यूनुस के मुताल्लिक़ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। जनाब यूनुस को जानते हो ना? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना, ये नाम तो आपने सुन रखा है। अल्लाह से, अल्लाह की खुदाई से दूर जाना चाह रहे थे, कश्ती में बैठ गए, कश्ती डगमगाने लगी। मल्लाहों ने पूछा कोई बंदा तो ऐसा है जो अपने आका से भाग रहा है, और जब तक उसे दरिया में ना फेंक दिया जाए तब तक कश्ती आगे बढ़ने वाली नहीं है, कश्ती टूट जाएगी, सब मर जाएंगे। तो जनाब यूनुस ने कहा हो ना हो मैं हूं। उन्होंने उठाया और दरिया में डाला। अब यहां से कुरान एक सूरह साफ़ात, कुरान कहता है उन्हें एक मछली ने निगल लिया। तवज्जो, किसने? मछली ने।
اور صاحب الحوت ان کو اس لیے کہا بھی جاتا ہے، اپنے نبی کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب مچھلی والے کے جیسے نہ بننا. حوت عربی میں کہتے ہیں مچھلی، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا. اب قرآن ہے، سورہ صافات ہے، اللہ کہتا ہے اگر، کہاں مچھلی کے پیٹ میں، اللہ کہتا ہے اگر یونس ہماری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، توجہ، اگر یونس ہماری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک. بھائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. توجہ، مچھلی کے پیٹ میں نہ سانس لینے کی جگہ ہے، نہ کچھ کھانے کی، نہ کچھ پینے کی جگہ ہے، نہ کوئی امکان ہے زندگی کا. تو عزیزان محترم، جو خدا مچھلی کے پیٹ میں جہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے، حضرت یونس کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس کھلی ہوئی کائنات میں امام مہدی کو 1250 سال زندہ نہیں رکھ سکتا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اب اگر کوئی بدذات آپ سے بحث کرے امام کے وجود کے سلسلے میں، قرآن کھولنا، سورہ صافات میں وہ آیت اسے دکھا دینا، دیکھ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی قدرت میں یقین رکھتا ہے یا نہیں؟ اس میں امام مہدی کا کمال نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، اس میں کمال پروردگار کا ہے کہ اس نے زندہ رکھا ہے. اب اگر تم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہو تو پھر مان لو چاہے جو بھی ہو، اور اگر اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے تو پھر ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں، امام کی غیبت پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تقریباً 1250 سال پہلے، کتنے؟ 1250 سال پہلے، اور یہ امام کی غیبت صغریٰ میں ہی لکھی گئی ہے. غیبت صغریٰ کا پیریڈ کو آپ جانتے ہیں نا، تقریباً 79 سال غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے مولا کا. یہ مولا کی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی. کون سی کتاب؟ کمال الدین و اتمام النعمہ. کیا نام ہے؟ کمال الدین و اتمام النعمہ. اس میں کی پہلی دلیل سنیے امام کے وجود پر اور امام کی غیبت پر. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جب کوئی 12 اماموں کا ماننے والا، آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کئی طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ شیعہ ایسے ہیں جو 4 امام تک مانتے ہیں اور پھر وہ زیدی فرقہ چل گیا، اشاعرہ اس طرف چلے گئے. کچھ ایسے ہیں جو 6 امام تک مانتے ہیں، یہ بہوری وغیرہ، یہ 6 امام تک مانتے ہیں، اور 7ویں سے یہ جناب اسماعیل سے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. کچھ ایسے امام تک مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 10ویں امام تک مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 11 امام تک مانتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام مہدی پیدا ہو گئے. جی ایسا بھی فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا تو ہو چکے ہیں، مطلب ظہور مولا کا ہو چکا ہے، اور اپنے اپنے خود ساختہ لوگوں کو انہوں نے امام مہدی مان لیا. توجہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی 11 امام تک ماننے والا تم سے امام کے وجود پہ بحث کرے، امام زمانہ کے وجود پر، تو تم اس کو دلیل یہ دو کہ جن دلیلوں کے ساتھ تم نے 11 اماموں کو مانا ہے، توجہ ہے، جن دلیلوں کے ساتھ تم نے 11 اماموں کو قبول کیا ہے، 12ویں کے لیے بھی وہی دلیل ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو امامت کو مانتا ہی نہیں ہے، ہمارے غیر بھائی ان کے عقیدے میں امامت نہیں ہے، اگر کوئی اہل سنت آپ سے بحث کرنے آئے کہ امام کے وجود پہ بحث کرو، تو اس سے امام کے وجود پہ بحث نہیں کرنا. خدا کی قسم جملہ اگر پہنچ جائے، کہا امام کے وجود پہ بحث نہیں کرنا، اس سے بحث یہ کرنا کہ تم پہلے ہم سے غدیر پہ بحث کرو. یا علی یا علی یا علی. اس لیے کہ کوئی راستہ غدیر کے بغیر امام تک آتا ہی نہیں. توجہ ہے. جو غدیر کو نہیں مانتا ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے. پہلے تم غدیر کو قبول کرو، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ امام مہدی کی غیبت کیا ہے.
اس لیے کہ سقیفہ والے مر گئے، ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے، غدیر والا آج بھی موجود ہے اور کل بھی رہے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہیں، امام کے وجود پر ایک کھلی ہوئی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، میں اپنے بچوں کو بتانے لگا ہوں، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس وقت 4 نبی زندہ ہیں۔ کتنے؟ 4۔ حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 نبی زندہ ہیں، اور یہ چاروں نبی ہمارے امام کے وزیر خاص میں شامل ہیں۔ توجہ، اس میں وزیر خاص میں۔ اب اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو 4 نبی ہیں نا، ان میں 2 آسمان پہ ہیں۔ آپ نے آج تک ایک سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہیں، نہیں، ایک نبی اور ہے، ان کا نام ہے حضرت ادریس۔ کیا نام ہے؟ حضرت ادریس، یہ بھی آسمان پہ ہیں۔ امام کے 2 آسمانی وزیر ہیں اور 2 زمینی وزیر ہیں، ایک جناب خضر اور ایک جناب الیاس۔ یہ جو آپ نے پانی میں سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ڈائریکٹ وہ ڈوب نہیں جاتا، 3 مرتبہ پہلے پانی پھینکتا ہے، اور 4تھی مرتبہ میں اگر کسی نے نہیں بچایا تو پھر بندہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ پانی والی نہیں پھینکتا، یہ جناب خضر ہے جو اچھالتے ہیں۔ توجہ ہے کہ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اور جناب خضر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جناب موسیٰ کو جب توریت عطا ہوئی تو انہیں لگا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کو غرور کس کا پسند آتا ہے؟ کہا موسیٰ توریت چھوڑو اور ہمارا ایک بندہ مقرب ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ حضرت خضر جو ہے وہ چلے، حضرت موسیٰ چلے، اور قرآن نے جو بتایا وہ یہ کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلیاں دوبارہ پانی میں گر جائیں، مجموع البحرین، تو بس سمجھ جانا کہ وہ جگہ آ گئی۔ بہرحال جناب موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ساتھ میں چلے تو ایک دریا کو پار کیا تو کشتی میں سوراخ کر دیا، ہے نا، پھر ایک دیوار گر رہی تھی اسے بنا دیا، اور پھر ایک بچہ کھیل رہا تھا اسے قتل کر دیا۔ 3 بندے۔ اب جناب موسیٰ نے جب پوچھا تو کہا راستہ الگ الگ ہے، لیکن اب ہم بتائے دیتے ہیں۔ موسیٰ یہ سمجھ رہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے کہا جاؤ ان سے علم لو۔ کس سے؟ حضرت خضر سے۔ تو انہوں نے بتایا، کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو کشتی میں سوراخ کیا وہ اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، خوبصورت کشتیوں کو دیکھ کے لے جاتا ہے، اس لیے میں نے اس میں ہول کر دیا تاکہ عیب پیدا ہو جائے۔ بادشاہ کسی عیبی چیز کو، نقصدار چیز کو نہیں قبول کرے گا۔ اور وہ جو دیوار گر رہی تھی جسے بنا دیا، اس کے اندر 2 یتیموں کا حق دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ ہو پہ نہ جاتا، لوگ ڈھونڈ کے لے جاتے، اس لیے میں نے بنا دی تاکہ حق حقدار تک پہنچے۔ اور تیسرا جو اس بچے کو قتل کر دیا وہ اس لیے کہ وہ بڑا ہو کے کافر نکلتا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ انہیں ایک نیک و صالح بیٹا عطا کرے گا اور اس کی نسل سے 70 انبیاء آئیں گے۔ پہچان رہے ہیں آپ؟ یہ ہے حضرت خضر، یہ ہے حضرت خضر۔ اب ایک جملہ کہوں، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ وہ تو موسیٰ تھے جو 3 مقام پہ گھبرا گئے۔ موسیٰ 3 مقام پہ گھبرا گئے، ابھی جناب خضر کے پاس 64 مقام اور تھے جو وہ حضرت موسیٰ کو بتاتے جو انہوں نے ان سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ 3 پہ گھبرا گئے، ان کے پاس 70 مقام ایسے تھے۔ کتنے؟ 70 مقام جو جناب موسیٰ نے دیکھے نہیں تھے، ابھی خضر انہیں اور دکھاتے اور کہا اگر خضر اور جناب موسیٰ دونوں ہمارے
حضرت ادریس عرش پر، یہ ان کا نام ادریس نہیں ہے، نام انوخ ہے۔ ادریس بنا ہے صاحب درس سے، سب سے پہلا مدرسہ اس دنیا میں جس نے قائم کیا اس کا نام ہے حضرت ادریس اس دنیا میں۔ اور یہ قلم پین، اس کو وجود دینے والے، سب سے پہلے دنیا میں قلم کو لانے والے حضرت ادریس ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ادریس۔ ادریس اور حضرت الیاس، ایک زمین والا ایک آسمان والا۔ سنیے واقعہ غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا پروردگار ہمیں کچھ تعلیم دے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی کہتے ہی اسے ہے جو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسی لیے تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا غور سے سننا، غور سے سنیے۔ اللہ نے کہا سنو ادریس تم بہت درد دیتے ہو، تم نے قلم پیدا کیا ہے دنیا میں، اب وہ کتنا بڑا رائٹر ہوگا اور کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے درس و تدریس کا اہتمام کیا، اس لیے نام ہی ادریس پڑ گیا۔ کہا سنو اب تک جو میں نے کتابیں یا صحیفے نازل کیے ہیں ان کی عدد ہے 114۔ کتنی؟ 114 جو اب تک نازل کر چکا ہوں۔ اور کہا میں آخری کتاب جو اپنے نبی کے سینے پہ نازل کروں گا، توجہ ہے، تو ایک ایک صحیفے اور ایک ایک کتاب کو ایک ایک سورے کی شکل دے کر، اللہ اکبر، ایک ایک سورے کی شکل دے کر 114 سورے بناؤں گا اور اسے کتاب کی شکل دوں گا اور اپنے نبی کے سینے پہ اتاروں گا۔ یعنی جو آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں قرآن کا، وہ کسی کتاب کا یا کسی صحیفے کا پورا نچوڑ ہے جو اللہ نے ایک قرآن کے سورے میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کہتا سنو جو اب تک نازل کیا 114 صحیفوں میں، اسے ایک ایک سورے کی شکل دے کے نبی کے سینے پہ نازل کریں گے، اور اس میں بھی جو 114 سورے ہیں اس کا جز اور اس کا نچوڑ ہم رکھیں گے سورہ حمد میں۔ کائے میں؟ سورہ حمد۔ جیسے ہی انہوں نے یہ معجزے سنے، یہ فضائل سنے سورہ حمد کے، تو کہا پروردگار تو ہمیں سورہ حمد کی تعلیم دی۔ کیا کہا؟ سورہ حمد کی تعلیم دی۔ تو اللہ نے کہا میں تو تمہیں تعلیم نہیں دوں۔ تو پھر کیسے ملے گی؟ کہا جب اس زمانے کا آخری نبی، آخری رسول، میرا محبوب اس دنیا میں نازل ہو جائے گا تو تم دونوں اس کے پاس چلے جانا اور اس سے سورہ حمد کی تعلیم لینا۔ دونوں نے کہا پروردگار ہم زندہ کیسے رہیں تب اللہ نے انہیں آب حیات بتایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جناب خضر نے پی رکھا ہے، نہیں، حضرت الیاس نے بھی آب حیات پی رکھا ہے۔ توجہ ہے، کہا آب حیات کا پتہ اس لیے انہیں معلوم تھا، کہا آب حیات پر جاؤ پی لو تاکہ اللہ تمہیں اتنی زندگی دے کہ تم آخری نبی کے زمانے تک زندہ رہو۔ اور انہوں نے آب حیات پی لیا۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں، ایمان کی زیارت پڑھیے، ایمان کی زیارت میں آپ کو جملہ ملے گا السلام علیکہ یا عین الحیات، اے آب حیات کے چشمے تم پہ میرا سلام ہو۔ یعنی یہ خضر ہے اور جناب الیاس ہے کہ جب تک آب حیات نہ پی لے تب تک یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ میرا امام ہے جس کی جوتیوں کے صدقے میں آب حیات جاری ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد، بس جلدی جلدی دو چار باتیں جلدی سے عرض کر کے مسائل کی طرف آنا ہے۔ اب جب آخری نبی کا زمانہ آیا اور یہ دونوں نبی آئے کہ ہمیں سورہ حمد کی تعلیم دیجیے، تو نبی کریم نے کہا میں تمہیں تعلیم نہیں دوں گا۔ اب یہ گھبرا گئے، کہا مولا ہم آپ کے انتظار میں
اتنی لمبی زندگی گزار کے آئے, اللہ نے کہا تھا آپ سے تعلیم لینی, اب آپ تعلیم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ نبی کریم نے کہا انتظار کرو, میرا وسیع, میرا خلیفہ, میرا جانشین علی ابن ابی طالب صلوات علیہ وہ تمہیں سورہ حمد کی تعلیم دے گا. اب دیکھیں آپ, اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ابن عباس والی روایت کہ 3 دن مولا سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے رہے اور آخری دن ابن عباس نے پوچھا مولا کیا حمد کی تفسیر ہو گئی؟ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ ابھی تو بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر نہیں ہوئی. اور کہا اگر میں چاہوں تو 70,000 اونٹوں کو تفسیر قرآن سے بھر سکتا ہوں اور مشرق سے لے کر مغرب تک تا قیامت اونٹ جاری رہے گی. یہ سورہ حمد ہے اور اس کا راز علی کے سینے میں ہے, اسی لیے نبی نے کہا ان سے تعلیم لو. جب یہ تعلیم لے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے پروردگار, کیا اچھا ہوتا کہ تو ہمیں یہ نبوت نہیں دیتا, کیا اچھا ہوتا کہ تو ہمیں نبوت نہ دیتا, ہمیں علی کا شاگرد بنا دیتا, ہم ہمیشہ بیٹھے ہوئے علی سے سورہ حمد کی تفسیر معلوم کرتے رہتے. اللہ اکبر. جب اللہ نے یہ جملے سنے تو کہا اچھا تمہارے دل میں یہ اشتیاق ہے, تو ابھی تک تو تمہیں زندگی دی تھی اس کے لیے کہ تم نبی سے جا کے سورہ حمد کی تعلیم لو, لیکن جب تمہارے دل میں یہ اشتیاق ہے کہ تم علی سے سورہ حمد کی تفسیر سنتے رہو تو اب اللہ تمہیں اتنی زندگی دے گا کہ جب علی کا آخری بیٹا ظہور کرے گا تب تم اس کے جانشین بن کے آؤ گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. میرے پہلے دن کا جملہ آپ کو یاد ہوگا, علی نبی کے جانشین ہیں, علی نبی کے جانشین ہیں, لیکن یہ شرف میرے امام کو ہے اور اس سے زیادہ کسی کو شرف نہیں ملا کہ 4 نبوتیں امام کی نیابت میں ہیں. 4 نبوتوں کا امام اور وزیر, مطلب کل تک نبوت وزیر تھی, امامت وزیر تھی اور امیر نبی تھا, لیکن میرے امام پہ میری جان قربان کہ اب امیر میرا امام ہوگا اور نبوتیں اس کی وزیر ہوں. بہت بڑا جملہ میں نے کہا, 4 نبوتیں اس کی وزیر ہوگی. جناب خضر کے بارے میں چونکہ ان کا ذکر ہو گیا ہے نبی کریم کی حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی خضر کا ذکر کیا کرو تو فوراً سلام کیا کرو, السلام علیکہ یا نبی اللہ. جب کبھی خضر کا ذکر آئے تو فوراً سلام کیا کرو, انتظار نہیں کرنا, تاخیر نہیں کرنا, دیری مت کرنا, فوراً. پوچھا یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اذا ذکرتم فحضرا, کہ جیسے ہی تم حضرت خضر کا ذکر کرتے ہو وہ فوراً حاضر ہو جاتے. اب وہ حاضر ہو چکے, سارے مل کے بولے السلام علیکہ یا نبی اللہ. بولیے, زبان سے بولیے. یہ نبی کی حدیث ہے, ہماری بات نہیں ہے, کہ نبی نے فرمایا جب بھی ان کا ذکر کہیں کر کیا کرو تو فوراً سلام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. اب عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں کہ جب امام کا وزیر ایسا ہے, ہزاروں لوگ نام لے رہے ہیں اور نبی نے کہا حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں, ولو ہماری آنکھیں نہ دیکھ پاتی ہوں, لیکن وہ حاضر ہوتے ہیں. تو جب امام کا ایک نائب ایسا ہے تو زمانے کا امام کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد. علامہ ابن طاووس نے کشف المحجہ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ میرے لال امام کے بارے میں کبھی کوئی شک و شبہ کہ میں مبتلا نہ ہونا. انہو حاضر مع اللہ بالیقین, جیسے اللہ حاضر ہے ہر وقت ہر جگہ, یہ یقین رکھو کہ امام بھی
ویسے ہی ہر وقت ہر جگہ حاضر. تمہارے پکارنے میں دیر لگے گی، ان کی مدد میں دیر نہیں لگے گی. لیکن یہ دنیا کا پردہ اپنی آنکھوں سے ہٹا دی. اب یہ زندگی میں کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ مرنے کے بعد کیوں دیکھتے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے پردے ہٹ جائیں. یہ لالچ، یہ تیرا، یہ میرا، یہ رئیسی، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ سب ختم ہو جائے. اسی لیے ہم امام کو دیکھ پائے. آپ یہی ختم کر لیجئے تو کل امام کی زیارت ہو جائے گی. پھر مرنے کی ضرورت تھوڑی. یہ آنکھوں کے پردے یہی ہٹا دیجئے. یہ لالچ کا پردہ، یہ بغض کا پردہ، یہ حسد کا پردہ، یہ گناہوں کا پردہ، یہ یہی ختم کر دیجئے تو انشاءاللہ کل ہونی ہے امام کی زیارت. لیکن پہلے یہ پردے تو ہٹاؤ. آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے پردے ہیں، کہیں کہیں چشمے چڑھا رکھے ہیں آپ نے، تو امام سامنے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. اس میں قصور تمہاری نگاہوں کا ہے، امام سے وجود کا نہیں ہے. کہ ہم دیکھ نہیں پاتے یہ بات الگ ہے، لیکن عزیزان محترم وہ ہر جگہ ہے اور ہر وقت میں دیکھ رہا ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظریں تم سے اوجھل ہو جائیں تو یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے. بس اتنا جان لو اپنی امام کی معرفت کے لیے کہ بہت محبت کرتے ہیں مولا اپنے حسین کے عزاداروں سے. خدا کی قسم. کسی نے پوچھا تھا ملاقات با امام زمان، یہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان، 2 جلدوں میں ہے اور بڑی آسانی سے ملتی ہے. ایسی نہیں کہ اب وہ گجراتی میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے مجھے نہیں پتا، مگر اردو میں مل جائے گی اور بڑی آسانی سے مل جائے گی. اس کا ایک چیپٹر ہے، میں بالکل آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں کے انٹرویو ہیں جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی، اسی لیے اس کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمان. آپ نے امام زمانہ سے کیسے ملاقات کی، آپ نے کیسے کی، آپ نے کیسے کی. ان خوش نصیب افراد کے نام بھی ہیں جنہوں نے ملاقات کی اور کیسے کی، ان کا انٹرویو بھی، اختبار بھی. اس میں آغا کا چیپٹر ہے، بالکل آسان کر رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. ان نے جب امام سے ملاقات کی تو انہوں نے تو دیکھا تھا کہ کتنی نفس کوشی کے بعد امام سے وہ ملے، تو انہوں نے سوال کر لیا ہم جیسے لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا مولا ہر انسان تو اتنا متقی اور پرہیزگار ہو نہیں سکتا، اولاد آدم ہے، خطا کرے گا. تو مولا اپنی ملاقات کا ایک بہت آسان طریقہ بتائیں کہ ایک عام عزادار بھی آپ سے ملاقات کر سکے. مولا نے کہا میری حاضری کا اور میری ملاقات کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں فرش عزا میرے جد حسین کا بچھانا. فارمولہ سن کے چلے جاؤ، کتاب کا نام پہلے لے لیا. اپنے گھر میں فرش عزا میرے جد حسین کا بچھانا اور اس میں ذکر مولا عباس کا کرنا. جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں زمانے کا امام حاضر ہوتا ہے. اے مولا آپ یہاں حاضر ہو چکے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں زمانے کے امام. جہاں جہاں بھی تیرے جد کے عزادار ہیں مولا ان سب کی حفاظت فرمانا. اے مولا اپنے حسین کے عزاداروں کو سوائے اپنے اور اللہ کے کسی کا محتاج ہونے نہ دینا. اے مولا ہماری آنکھوں سے ہر قسم کے گناہوں کے پردوں کو ختم کر دینا، چاک کر دینا، تاکہ ہمیں تیرا چاند سا چہرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو. کتنا آسان ہے امام سے ملاقات کرنا. گھر میں فرش عزا بچھاؤ مولا حسین کا اور ذاکر و خطیب سے کہو کہ مولا عباس کا ذکر کرنا. عزیزو سلام بھیجا ہے میرے امام نے، سلام ہو میرا ان کٹے ہوئے بازوؤں پر، ان سے بہتے ہوئے. آپ کو تمام شہیدوں میں مل جائے گا. آج چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے مجھے عرض کرنا ہے. زیارتوں پہ جانا بہت آسان ہو گیا ہے آج کل، پہلے اتنا آسان نہیں تھا. ہاتھ کٹواؤ تو ایک مرتبہ زیارت نصیب ہوتی تھی، دوسرا ہاتھ کٹواؤ، پیر کٹواؤ. جب اس پہ بھی عزادار نہیں مانے تو کہا اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے
اپنی اولاد کو قتل کرو اور اس کے بعد زیارت حسین پہ جاؤ۔ لیکن کیا کہنے حسین تیری ظفاری کے، لوگوں نے اپنی اولادوں کی قربانی تو دے دی مگر حسین کی زیارت سے باز نہ آئے۔ ایک ضعیفہ تھی، ہر سال جاتی تھی مولا کی زیارت کو۔ ایک سال گئی تو کہا ایسے اپنے مولا کے روضے کو نہ چھو سکے، پہلے ہاتھ کٹوا۔ اس نے ایک ہاتھ خوشی سے کٹوا دیا اور مولا کے روضے پہ جانے کے بعد اس نے مولا کی زیارت کی، کچھ مانگا نہیں مولا سے، مولا سے شکایت نہیں کی کہ مولا اپنا ہاتھ کٹوا کے آئی۔ دوسرے سال کو پھر گئی، کہا کیا لینے آئی ہے؟ کہا یہ دوسرا ہاتھ باقی ہے، اسے کاٹ دو اور میرے مولا کی زیارت پہ مجھے جانے دو۔ ان لوگوں نے ہاتھ کاٹ دیا اور پھر وہ مولا کی زیارت کو گئی۔ تیسرے سال پھر آ گئی زیارت کو، کہا آپ کیا لینے آئی ہے؟ کہا ہاتھ کاٹ دیا، میرے پیر تو ہے نا، ایک پیر کاٹ دو، میرے مولا کی زیارت پہ مجھے جانے دو۔ چوتھے سال پھر آ گئی، کہا اب تو ایک ہی پیر بچا ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب کیا کرنے آئی ہے؟ کہا اس پیر کا میں کیا کروں گی؟ یہ پیر بھی کاٹ دو مگر مجھے میرے مولا کی زیارت میں جانے دو۔ اب بتاؤ، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، جس کے دونوں پیر کٹ چکے ہو، وہ چلے گا کیسے؟ یہ کھسک رہی ہے، گھسٹتی جاتی ہے، مولا حسین کے روضے کو دیکھتی جاتی ہے، ابھی اتنے دور ہے میرے مولا کا روضہ، پھر گھسٹتی ہے، پھر دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ جب جسم لہو نہار ہو گیا نا، کہتی ہے فاطمہ کے لال، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے تیری زیارت سے باز نہ آؤں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو گئے ہو زیارت میں مولا سب کی زیارت کو قبول کرے، جو نہیں گئے ہو اگلے سال اربعین میں تم مولا حسین کی زیارت پہ ہو، لیکن ان کی قربانی کو فراموش نہ کرنا۔ یہ وہ آسان زیارت ہے جو تم کر کے چلے آتے ہو، ارے قابل سلام ہے وہ جنہوں نے اپنے جسم کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی۔ جزاک اللہ، اللہ رحمت نازل کرے اٹھتی ہوئی آوازوں پر۔ شرما کے نہ رویا کرو، آئندہ سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ یہ عشرے تو ہوں گے، یہ مجلسیں تو ہوں گی، مگر تم ہوگے یا نہیں ہوگے، ہم ہوگے یا نہیں ہوگے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دل کھول کے رویا کرو، کالل پہ نہ ڈالا کرو۔ یہ وہ کاروبار ہے جس کا سارا سرا تمہیں آخرت میں ملنا ہے۔ جب کچھ دور روزہ رہا اور ہمت بھی جسم کی جواب دینے لگی، لیکن اس نے اپنا ارادہ نہیں چھوڑا، وہ مسلسل گھسٹتی رہی۔ مولا میں تیری زیارت کو آؤں گی ضرور۔ یکایک دیکھا کہ خوشبودار نوجوان گھوڑ سوار نقاب پوش وہاں پہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اپنے مولا کی زیارت کو جا رہی ہوں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، پیر کٹ چکے ہیں، جسم سے لہو جاری ہے، مگر میں نے ارادہ نہیں چھوڑا۔ مولا نے کہا تو آنکھیں بند کر، میں تجھے تیرے مولا کی زیارت کراتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نے آنکھیں بند کی اور اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا میرا ہاتھ ذریعے امام حسین پہ ہے۔ میرے دونوں ہاتھ بھی آ چکے ہیں، میرے دونوں پیر بھی آ چکے ہیں، جسم کے سارے سخت بھی اچھے ہو چکے ہیں۔ اور کہا میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑسوار جا رہا ہے، کہا میں نے فوراً زری کو چھوڑ دیا، مولا سے معذرت کی، حسین تیری زیارت بعد میں کروں گی۔ دوڑ کے آئی، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہتی ہے میرے محسن تو کون ہے جس نے مجھے میرے مولا کی زیارت بھی کرا دی، میرے ہاتھ پیر بھی اچھے ہو گئے، کہ تو کیا چاہتی ہے؟ کہے میرے محسن تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا، میں ان ہاتھوں کا بوسہ لے لوں جن ہاتھوں سے تو نے مجھے میرے مولا کی زری پہ پہنچایا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ گھڑ سوار کہتا ہے بی بی جس حسین کی تو زیارت کو آئی ہے نا، اسی حسین کی حمایت میں عباس نے
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگائے عنایت فرما، اس مجلس عذاب و شرف قبولیت عنایت فرما، بانیان اشرا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک و مولا، جتنے بھی زائرین مشی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، مولا انہیں قدم قدم پہ جنت نصیب فرما۔ اے پالنے والے، ان کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے پالنے والے، اپنے غیب کے خزانے سے ان کے گھر کے خزانوں کو بھر دے۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی بھی کسی بھی حال میں پریشان حال ہو، بحق مشکل کشا اس کی پریشانی کو جلد از جلد دور فرما۔ اے میرے مولا، یہ عزادار اپنی جو بھی نیک و جائز حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں ان کی ساری حاجات کو اور ان کی ساری خواہشوں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے زبردوشی عنایت فرما۔ میرے اللہ، جو زندہ ہیں ان کی اصلاح فرما، ان کی حفاظت فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم و انک انت السمیع الدعاء۔